دے گا وہاں بالخصوص میں گزارش کروں گا خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور احساس کریں کہ یہ دین کتنی مشقتوں، کتنی تکلیفوں اور کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خواتین اسلام کی قربانیوں کی طرف جائیں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک ایک ہے اور برکتیں کتنی زیادہ ہیں، تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ بھی لیجئے اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بات کرتے ہیں خواتین اسلام کی قربانیوں کی۔ ایک ایسی خاتون، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایک ایسی ہی نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدام ان کی خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان پر رب تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور شفقت و مہربانی کے جذبے سے وہ دل معمور تھا۔ چنانچہ وہ غریبوں سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرتی اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی باعث انہیں بعض لوگوں نے ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، مسکینوں کی پناہ گاہ بھی کہا۔ یہ کون تھی؟ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جی ہاں، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کی زوجہ تھی۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی شخصیت ہیں، یہ کون سی خاتون ہیں؟ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و نشے نے اسے اس حد تک مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار و بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ ان سے وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتا تھا، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، اس لیے وہ ہر کسی کو اپنا زر خلید غلام سمجھتا، اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور جیسا چاہتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ کرتا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے تو حضرت آسیہ کی زندگی بڑی آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو رہی تھی، درد و الم کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ناظرین، وقت یوں ہی گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے رہے، اور یہ عرصہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے صحرا میں 2 مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے برادر، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کو فرعون کی قوم کی دعوت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل بتوں کی پوجا پاٹ سے روکا، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اسی سے رزق پاتے اور اسی کے در سے حاجتیں بر لاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ ان 2 جلیل القدر پیغمبران خدا کی حقانیت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر و سرکشی پر اڑے رہے اور معاذ اللہ جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب معجزے اور سحر کے سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکارا ہو گیا۔ کہانی اور واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب بڑے بڑے جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، سب نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ اس نے اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور بہت سارے وہ شعبدے دکھاتے رہے، مگر وہ کسی چیز میں جس کو کہتے ہیں نا کامیاب نہ ہوئے۔ جب معجزہ سامنے ہو گیا، آشکار ہوا، تو بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، بلکہ جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ، ان کو جب مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کا دل بھی نور ایمان سے چمک اٹھا، وہ ایمان لے آئیں۔ ناظرین، اب یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فرعون کی زوجہ جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، اسی کی ملکہ ایمان لے آئے۔ وہ بڑا ظالم و جابر اور سفاک انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھیں، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے کفر پر مصر تھا۔
جب اسے اپنے بیوی کی ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا تو کبھی اندیشہ تھا اور کبھی امید تھی کہ یہ ظلم و ستم کی تمام آندھیاں اور حدیں پار کر جائے، مگر اس نیک دل خاتون نے کسی خطرے، کسی خوف کو، اندیشے کو خاطر میں نہ لائیں اور ایمان قبول کر لیا، مگر اسے ابھی کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ تو گزرا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے اس کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی، اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم اب ان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو گئے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ ماشطہ بنت فرعون، یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا واقعہ ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی بھی خبر نہ تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی، اس پر ان کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اللہ سے مراد کون ہے، وہ کیا ہے؟ میرا والد؟ اس نیک بندی نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے والد کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگی تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بتا دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دو۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے اس لڑکی کو، اس خاتون کو اس کے بچوں کے ساتھ بلایا۔ جب یہ مومنہ خاتون ان کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے بڑے غم و غصے میں، بڑے جلال کے ساتھ کہا یا فلانہ تو الکی رب غیری، اے فلاں عورت تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر لائے بغیر اس بہادر خاتون نے کہا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک بہت بڑے برتن میں تیل بھر کر اسے گرم کرنے کا حکم دیا، اور اب اس خاتون کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس گرم تیل میں ڈالتا گیا۔ وہ بچے دنیا سے جاتے رہے۔ جی ہاں ناظرین، ماں کے سامنے بچے جلتے رہے۔ کبھی تصور کیجئے کیسی تکلیف ہوگی، اور وجہ کیا تھی؟ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ایمان لانا تھا، اور ایمان پر کیسا جذبہ تھا کہ ماں کے سامنے بچے جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب دودھ پیتا بچہ جو ہے باقی بچ گیا۔ اب اس بچے کو لے کر جب اس کو بھی تیل میں ڈالنے لگا تو اب وہ ماں تھوڑا سا لرزنے لگی اور اس کے قدم کچھ پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کریم نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اسے پکار کر کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بچے کو بھی برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا ناظرین، تو وہ خاتون کے ساتھ تو جو ہو رہا تھا، فرعون کی زوجہ بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ اب ظلم کی انتہا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی، انہیں فرشتوں کو ان نفوس قدسیہ، ان بچوں کی اور اس کی والدہ کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ اب فرشتوں کو دیکھنے سے ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے یہ مظالم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ ابھی انہی خیالات میں وہ گم تھی، فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا، بڑے فخر سے بتانے لگا کہ میں نے ایسے 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 ان کو گرم تیل میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ خبر دی فرعون نے تو آپ کی زبان سے نکلا الویل لک ما اجراک علی اللہ، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا۔ فرعون تو حیران ہو گیا، پیچ و تاب کھانے لگا، بھڑک اٹھا، اسی جنون میں مبتلا ہو گیا جس جنون میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی بچی کے بالوں میں کنگا کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا۔ جواب دیتا ہے ما بھی جنون وَلَكِنِّي آمَنْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى رَبِّي وَرَبُّكَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب یہ فرعون نے اس طرح کہا نا کہ تمہارے اندر بھی وہ جنون آ گیا ہے جس میں وہ خاتون مبتلا تھی، تو فرعون کی جو زوجہ ہیں حضرت آسیہ کہتی ہے مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کے خلاف خلہ بخلہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا اور مخالفت کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، اب جب فرعون کو یہ خبر ہو گیا تو پہلے تو اس نے بغیر اذیت و تکلیف دیے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، کچھ دھمکی بھی دی، ان کی والدہ کو بھی بلا لیا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کی بیٹی کو سمجھائیے سے کیا ہو گیا ہے۔ اب جب وہ نہیں مانی تو وہ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ والدہ نے
انہیں تنہائی میں سمجھایا کہ فرعون کی بات مان لو، مگر حضرت آسیہ نے کیا کمال کا جواب اپنی ماں کو دیا، کہتی اما ان اکفر باللہ فلا واللہ، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کر دوں؟ بخدا ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب ایک عجب داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ ملکہ ہیں جس کے آگے پیچھے خادمائیں ہیں، فرعون کے گھر میں ہیں، اللہ جسے ہدایت دے دے، اللہ جس کے دل کو نور ایمان سے چمکا دے۔ اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ فرعون جب سارے حربے ناکام ہو گئے تو اب اس نے طرح طرح کی اذیتوں میں انہیں مبتلا کیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخے یعنی کیلے گاڑ کر، اور اب اس کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا، سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا، وہ ہل بھی نہ سکی۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی، بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ نے پھر بڑے ایمان افروز جواب دیا۔ فرعون کا جو گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی لو قطعتنی اربا مزدادت الا حبا، اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے، باڈی کا ہر پارٹ کاٹ دے، تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کیلوں کے ساتھ ایک تختے کے ساتھ گویا جڑی ہوئی ہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے ان سے، اب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا مانگی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی ہے ناظرین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے دور کرنے کی تمام تدبیریں کر دیکھا، اسے ناکامی کا سامنا ہو گیا، تو وہ آپ کو اب شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آخر حربے کے طور پر اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اب چٹان دیکھ کر اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان گرا دینا، اگر پھر جاتی ہیں، رجوع کر لیتی ہیں، تو پھر یہ میری بیوی ہے، عزت و اکرام کے ساتھ انہیں میرے پاس لے آنا۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے۔ آپ کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے، اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کے بعد چٹان گرائی جاتی ہے، وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین ذرا غور تو کیجئے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ ہاتھ پاؤں میں میخے لگا کر تپتی ریت پر لٹا دیا، تب بھی ان کے پائے ثبات میں لرزش نہ آئی۔ ناظرین آپ جانتے ہیں اس عظیم خاتون کو کیا کیا انعام ملے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک اور زبردست بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چونکہ پہلے سے ہی سلیم الفطرت تھیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ بندیوں میں آپ کا شمار تھا، تو فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا اور برغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس نے بادشاہت کے زور پر آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا، وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا نبی پاک علیہ السلام کی کچھ حدیثیں سنیے، یہ کیسی عظیم خاتون ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں تمام جہانوں کی افضل عورتیں خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یعنی ان دنیا کی 4 عظیم خواتین میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا سنیے کتنا بڑا انہیں انعام قیامت میں ملے گا۔ چنانچہ مروی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ مرض وفات میں مبتلا تھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں جنت میں رہیں گی۔
اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہاں میں اسلامی بہنوں کو بالخصوص مخاطب کروں گا، اور ہم سب کے لیے درس کتنا بڑا ہے کہ وہ خاتون ہو کر اپنی جان دینا تو انہوں نے پسند کیا، اپنے ایمان سے ذرہ برابر ہلنا پسند نہ کیا، اور آج چند سکوں کی خاطر، تھوڑے پیسوں کی خاطر، کسی ملک کے ویزا کی خاطر، اللہ اکبر، لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ایسے بے ایمان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ایمان جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ پلیز ایمان کی قدر کیجئے، اپنے دین کی قدر کیجئے، دین متین کی خدمتگار بنیے۔ آئیے کچھ اور عظیم خواتین کے بارے میں سنتے ہیں۔ ناظرین، ظلم و ستم کی آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہونے والی ہستیوں میں حضرت سیدتنا نہدیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیف دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کبھی میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر ان تمام چیزوں سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارا مذہب اختیار کر لو تو کوئی شخص تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ آئے ہائے، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں انہیں آزاد کر دو۔ بولی آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ آئے ہائے سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر قربان، آپ نے رقم دی، ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ مگر سوچیں، غلام ہیں، ظلم ہے، مگر زبان پر پھر بھی کلمہ ہے۔ آئیے ایک اور خاتون کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت سیدتنا بی بی ام ابیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام ابیس نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھی، ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا، بالخصوص اسود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف پہنچاتا اور ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جب نبی پاک علیہ السلام اور دیگر عاشقان خدا اور رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا۔ آخرکار اس بدبخت کا انجام یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو گرم جھلسا دینے والی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ حبشی دکھنے لگا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اہل خانہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، دروازہ بند کر دیا، وہاں سے حیران و پریشان واپس لوٹا، ادھر ادھر ذلیل و خوار ہوتا رہا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، نہ کھانے پینے کو دیتا تھا، اسی طرح بھوکا پیاسا ذلیل و خوار ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، ایک اور خاتون سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایمان لانے کی وجہ سے کس قدر ظلم کی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ منقول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ابو جہل دونوں مل کر یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا تیری یہ حالت لات و عزا یعنی کفار کے بتوں نے کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور جرت والا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، میرا مالک میرا پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اگلی صبح ہوئی، اللہ پر بھروسہ اور ایمان والے ایسے الفاظ کی برکت تھی کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی۔ سبحان اللہ، دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور پاک تینت صحابیہ حضرت سیدنا لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ بنی معمل کی باندی تھی، ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کے نور نے ان کے دل کو چمکا دیا تھا، یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آپ کو دین اسلام چھوڑنے پر سخت سزائیں دیتے، اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے میں تجھے کہیں کا نہ چھوڑوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اے عمر اگر اللہ کے سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ آخرکار جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنے لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا، کیسی دعائیں لیں اور کیسی نیکیاں کمائی ہوں گی۔ ناظرین ایک اور شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر کے ڈر سے وہ اپنا ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے ایمان کی خبر ملی
اور آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہنوئی تو گھبرا کر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے بہن جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ اپنے بہنوئی سعید بن زید پر جھپٹے، ان کو داڑھی سے پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا، انہیں مارنے لگے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر کو پکڑنے لگیں تو حضرت عمر نے ان کو بھی ایسا تماچا مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن نے نہایت جرت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا، اے عمر تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر ہم اسلام سے ہرگز نہیں پھر سکتے۔ اب بھائی تو تھے، بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا، یہ عزم و استقلال دیکھا، یہ جملے سنے، حضرت عمر کا دل نرم پڑ گیا، چپ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا اچھا چلو یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے قرآن شریف ان کے سامنے رکھا، کھول کر رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے، دل قرآن اور اسلام کی حقانیت سے بے قابو ہو کر تھرا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولی، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو حضرت عمر اپنے آنسوں کو ضبط نہ کر سکے، گویا بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک دم اٹھے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر نبی پاک کے دامن سے چمٹ گئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچی اور علل اعلان اسلام کا اعلان کر دیا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے پیچھے بھی ایک خاتون، آپ کی بہن کا صبر تھا، قربانی تھی اور ایمان پر مضبوطی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں خواتین اسلام کا بڑا کمال کا کردار رہا ہے ناظرین، سبحان اللہ۔ کس کس عظیم خاتون کا ذکر کروں؟ ایک شیر دل خاتون حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر جو مظالم ہوئے، اتنا ظلم ہوا آپ پر کہ وہ آپ برداشت نہ کر سکے اور صدیق اکبر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین ایک اور عظیم خاتون سیدتنا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں جب اسلام کی عظمت نے بسیرا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ خود تو نجات اخروی پائیں گی مگر ان کے کئی جاننے والیاں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو اب انہوں نے دوسری خواتین کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، دین کی طرف بتانا شروع کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا۔ اہل مکہ کو جب خبر ہوئی تو آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتے، لیکن ہم تمہیں مکے میں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں مسلمانوں کے پاس مدینے چھوڑ آئیں گے۔ مگر ناظرین یہ کوئی ٹریول آسان نہ کروایا انہوں نے ایک ایسے اونٹ پر آپ کو سوار کیا جس پہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی زین نہیں۔ آپ سوچیں کہ ننگی پیٹھ پر اونٹ کی کسی کو بٹھا دیا جائے اور کئی دنوں کا سفر ہو اور دھوپ کے اندر سفر کرواتے، کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو آپ کو دھوپ میں ڈال دیتے اور خود سائے میں بیٹھ جاتے۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہیں، نہ کچھ کھلاتے نہ کچھ پلاتے، مگر عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، بھوک اور پیاس میں بھی اس خاتون نے، جس کو کہتے ہیں نا اف نہ کیا، اسلام سے منہ نہ پھیرا، صبر سے وہ سارا سفر کرتی رہیں۔ مگر سبحان اللہ ایک ایسا کمال ہو گیا اس سفر میں ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی گویا ایسی کرم نوازی ہوئی، ایسی مدد آ گئی کہ ہوا یہ کہ پانی تو وہ دیتے نہیں تھے، تو ہوا یہ کہ آپ ایک بار جگہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی، ان ظالموں نے آپ کو تو دھوپ میں ڈالا، خود سائے میں چلے گئے۔ ان کے سینے پر انہوں نے کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی، ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دیکھا تو ایک ڈول ہے جو آسمان سے ان کے پاس نمودار ہوا ہے۔ انہوں نے بے تابی سے تھوڑا پیا، وہ بلند ہو گیا، پھر ڈول نیچے آیا، پھر انہیں تھوڑا پانی پیا، پھر وہ اوپر چلا گیا، بار بار ایسا ہوتا رہا، مگر تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے آپ کی طبیعت میں، جس کو کہنا کہ جان میں جان آ گئی، بڑی راحت آ گئی۔ پھر وہ ڈول انہیں پورا دے دیا گیا، آپ نے جی بھر کے پانی بھی پیا، اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر بھی وہ پانی انڈیل لیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ بدبخت آئے تو حیران ہو گئے کہ آپ نے پانی، آپ کی باڈی پر، آپ کے کپڑوں پر پانی کے نشان بھی ہیں اور آپ فریش بھی نظر آنی تھی۔ تو کہا تم نے پانی کہاں سے پیا؟ کیا ہمارے مشکیزیں کھولے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے تو آسمان سے پانی آیا، اللہ کی طرف سے پانی ملا ہے۔ ان کو یقین نہیں آیا، مگر جب انہوں نے اپنے مشکیزیں دیکھے تو سارے ویسے ہی پیک تھے، پانی تو کسی نے پیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ کمال دیکھ کر، یہ عجیب معاملہ دیکھ کر وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر تو تمہارا دین حق پر ہے، تمہارا دین ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ایسے بھی ہوا کہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود ہی شکار ہو گئے، وہ خود ہی ایمان کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو ناظرین واقعات تو اتنے سارے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے۔
خواتین اسلام کی قربانیاں بھی بہت زیادہ سیکھنے کے لیے، بہت زیادہ درس کے لیے ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح کی اور بھی اسلامک اسپیچز بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔